الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگان قوم سامعین عزیز دوستوں بھائیوں طالب علموں کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو راہی کسی رستے سے بھی گزر جائے تو 50 سال 20 سال 30 سال کے بعد بھی اس کو موقع ملے تو کھنڈرات رستے کا گرد و غبار یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی کہیں یہاں سے گزرے تھے. کبھی چھوڑی ہوئی راہیں بھی یاد آتی ہیں راہی کو. جیسے سیاہی ٹرینا میں وہی منظر نہ بن جائے عروج عالم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. میں ایک مدت کے بعد اس لائق ہوا کہ یہاں آ سکوں. طرح طرح کے امراض میں مبتلا تھا. توقع نہیں کر سکتا تھا امید بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان کی خاک کو میں چھو سکوں گا. لیکن یکدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اس کے احسان کے وہ کرشمے دیکھے کہ میرے وہ امراض جن کے بارے میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کبھی انہوں نے کسی کو چھوڑا ہو یکدم وہ مجھے چھوڑ گئے. میں جب چلتا ہوں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ میں چل رہا ہوں یا کہیں اور میں تو چلنے کے لائق ہی نہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ شکر ادا کرتے ہوئے اور ان غیبی اشاروں کو محسوس کرتے ہوئے میں یہاں آیا اور ہر شخص اور میرا اپنا عقیدہ جو ہے الحمدللہ کہ کوئی بات میں ایسی کہہ دوں جو کسی کو ناگوار گزرے تو میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ اس کو لیے آپ گوارا کریں کیونکہ مہمان کا حق ہوتا ہے اور اس کی بات سننی پڑتی ہے. اتفاق نہ کریں دس از یور رائٹ یو کین ڈو سو. لیکن کم از کم مہمان کی عزت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی سن تو لو نہ مانو. میرا عقیدہ ہے کہ مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی زندہ ہیں. کوئی اختلاف ہو تو گوارا کرو. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ زندہ جس کا کام زندہ. جس کا کام زندہ. مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے نکل کر کام کیا اور پوری عالمی سطح پر دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا کہ جس میں ان کے قدم نہیں پہنچے اور کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں ان کی آواز نہیں پہنچی. اس لیے میرا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ ان کا کام زندہ ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ ختم نبوت! جب تک سورج چاند رہے گا. حضرت سید العلماء مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا یہ جملہ ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ زندہ جس کا کام زندہ. مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ختم نبوت کا کام کیا اس اعتبار سے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کا کام کیا تھا بس میں امرتسر کا رہنے والا ہوں
اور امرتسر کے رہنے والوں میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری بھی مشہور گزرے ہیں، جنہوں نے غلام محمد قادیانی کا بہت مقابلہ کیا اور بہت مارکوں میں آتے رہے۔ مولانا ثناء اللہ سے کے نام سے کوئی ناواقف نہیں، گو ان کا مسلک ہم لوگوں سے جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں کچھ مختلف ہے، لیکن مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے اس قدر شہدائی تھے کہ بیٹا ہوا تو اس کا ایک کا نام رکھا ثناء اللہ، جس سے پتہ چلا کہ حضرت کے دل میں کوئی مسل کی تعصب کسی کے لیے نہیں تھا، وہ ختم نبوت کے پروانے تھے، اور پروانے کیا دیوانے تھے۔ جب بیٹا ہوا تو اس کا نام ثناء اللہ۔ حضرت مولانا علماء دیوبند میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ثم مدنی وہ بہت میدانوں میں قادیانیوں کے مقابلے میں نکلے، اور قادیانیوں کی تحریریں ان کے اخبارات الفضل میں کہ دیوبندی علماء میں بڑا چالاک مولوی جو دیکھا وہ بدر عالم میں نے دیکھا ہے، تو مولانا نے ایک بیٹے کے نام پہ بدر عالم رکھ دیا۔ تو جو بدر عالم کے ناموں سے اپنی اولاد کو اس طرح آگے کرے، اس کا ختم نبوت کے ساتھ پروانوں کا تعلق نہ ہو، تو میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ وہ زندہ جس کا کام زندہ۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء کیسے چلتے ہیں۔ علماء جب کسی مسئلہ کو لیتے ہیں، علماء جب کسی مسئلہ کو لیتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ توجہ کیجیے، میں ایک بڑی دور کی بات کہہ رہا ہوں اور تمنا ہے کہ آپ ذرا غور کریں، سمجھ آ جائے گی۔ توجہ گئی نہیں، بات گئی نہیں۔ توجہ فرمائیں، علماء کیسے بات کرتے ہیں؟ علم سے، دلائل سے، علم سے، دلائل سے، تقریر سے، تحریر سے۔ پورے ملک پر نظر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علماء یہی کام کرتے ہیں، دلائل سے، تحریر سے، تقریر سے، علم سے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں، سچی بات ہو تو وہ مانتے ہی نہیں۔ تعبیر کا دروازہ کھلا ہے۔ کتنی محنت کی جائے، اردو میں ایک محاورہ ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب کوئی مانے ہی نہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ عجیب حالت ہے، یہ مانتا ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ پھر آخری نوبت آتی ہے کہ خدا کو آواز دیتے ہیں، خدا کو آواز دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے علمی طور پر، تعلیمی طور پر، تبلیغی طور پر ہر طرح لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ اب خدا کو آواز دیتے ہیں، خدا کو آواز دینے کو کہتے ہیں موالا۔ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی نے اپنے سارے دلائل، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری اولاد، اپنی ساری کتابیں، اپنی ساری دوڑ دھوپ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے صرف کی، اور جب نہ ماننے والوں نے انکار کا
کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر انہوں نے خدا کو آواز دی کہ چناب کے کنارے پر میں ادھر سے آتا ہوں. اور غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود جو اس کا جانشین تھا وہ ادھر سے آئے. اب ہم خدا کو آواز دیتے ہیں. چھوڑو سارے مسئلے سارے چھوڑو. جب انہوں نے خدا کو آواز دی تو خدا کو آواز دینا اور کہنا کہ جو بھی جھوٹا ہو اے اللہ اس وقت تیری پکڑ آئے. خدا کو آواز دینا اس کو کہتے ہیں بہلا. خدا کو آواز دینا کہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر پیچھے ہٹ رہا ہے, جو جان بوجھ کر سچائی سے ایک کنارے پر آ رہا ہے, جو جاندار پر انتہائی خود کوشش کے ساتھ تعویل کے ساتھ آیتیں ہیں تو تعویل, حدیثیں ہیں تو تعویل, علماء کی باتیں تو تعویل, صحابہ ہیں تو ان کی تجہیل, کسی کی بات کو ماننا نہیں. کہ اللہ ہم تیرے ہاں آواز دیتے ہیں. ایسی آواز دی مولانا نے کہ بشیر الدین محمود کا انتقال ہوا مولانا کی زندگی میں, اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوا, اس کا انتقال مولانا ان کی زندگی میں, دوسرا ہوا ان کی زندگی میں. یا اللہ یہ تو نے انہوں نے جو خدا کو آواز دی تھی تو نے اس کو کیسی قبولیت بخشی کہ وہ بھی گیا, بیٹا, دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, چوتھا, اب جو ان کا جانشین ہے اسی لائن کا, اس نے اچھا کیا کہ ملک ہی چھوڑ دیا کہ اب میری باری بھی یہی نہ آ جائے. اللہ اکبر, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. اب جب وہ ملک ہی چھوڑ دیا تو میں نے میری مولانا کے ساتھ جو باتیں ہوئی تو مولانا نے کہا کہ اب جب وہ ادھر ہی چلا گیا ہے تو بھی وہی ڈیرے لگا لے. اللہ اکبر. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو ڈیرے وہاں کیوں لگائے. میں نے کہا اس کا ثواب بھی مولانا منظور چوٹی کو ہی پہنچ رہا ہے. تو حضرات بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کو آواز دینی کن کا کام ہے؟ خدا کو آواز دینی کس کا کام ہے؟ خدا کو آواز دینی اس کا کام ہے جو خدا والے ہوں. خدا کو آواز دینی کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری پکڑ. تو خدا کو آواز دینی کن کا کام ہے؟ جو خدا کو مانتے ہوں. اور غلام احمد کیا لکھتا ہے کہ مجھے خدا نے منع کر دیا ہے کہ تو کسی کو آواز نہ دے. تو معلوم ہوا کہ وہ خدا کے ماننے والوں کا پالا پڑا نہ ماننے والوں سے. ایک بات بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے, میں کوئی مشکل مسائل تو نہیں بیان کر رہا نا, علمی مسائل بیان کر رہا ہوں, کوئی پیچیدہ مسئلے نہیں, لیکن غور کی دعوت دے رہا ہوں. سب سے پہلے قادیانیت کی جو تاریخ ہے کہ یہ ڈیولپ کیسے ہوئی, تو سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے خلاف کون اٹھے؟ اس کا جواب آپ کا ذہن دے گا. اگر یاد نہیں آ رہا تو میں دیتا ہوں, جب تائید ہوگی آپ کی تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا جواب یہی ہے. سوال کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے انگریزی دور میں جب دعویٰ نبوت کیا تو اس کے خلاف پہلے کون اٹھے؟ جواب علماء. میرا خیال ہے
کہ اس جواب سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلے علماء اٹھے. حکومت انگریزی تھی. انگریزی حکومت ان کی بیک پر تھی, ان کی پس پشت تھی. تو حکومت تو انگریز کی, تو عوام اور غلام ماتحت کچھ کر سکتے ہیں؟ حکومت جو چاہے کر سکتی ہے. حکومت انگریز کی ہو, دعویٰ غلام احمد کا ہو, علماء نے یہ کہنا ہو کہ یہ اسلام کے خلاف تحریک ہے, تو علماء کی کون سنے گا؟ غلام تو ان کے ساتھ تھا. کوئی نہیں سنے گا. کہیں گے کہ علماء ایسے. سرکاری لوگ یہی کہیں گے علماء لڑا رہے ہیں. علماء لڑا رہے ہیں. کیا لڑا رہے ہیں؟ یہ کوئی سانپ ہیں جو لڑا رہے ہیں علماء کے؟ جب کہا جاتا ہے علماء لڑا رہے ہیں تو اس کا معنی ان کا ہے یہی کہ یہ سانپ لڑا رہے ہیں. وہ ایک دفعہ میرا مناظرہ ہو رہا تھا جلال الدین شمس سے, اللہ اکبر. لاہور میں ہی مار روڈ پر ایک انشورنس کمپنی تھی ان کے دفتر میں. تو جو مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک مولانا ثناء اللہ صاحب تھے, وہ امرتسری نہیں, یہ بھی امرتسری ہیں جو دوسرے تھے, اہل حدیث موثر کے تھے. وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. تو وہ اب تقریر تو مناظرہ میں کر رہا تھا اور وہ بیٹھے اور کچھ نہیں, تو ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. آواز تو نہیں آ رہی تھی لیکن مسکرا رہے تھے. تو مولوی صاحب کو جو غصہ آیا جلال الدین کو, اس نے غصے میں کہا کہ دانت کیوں نکال رہے ہیں؟ مولوی ثناء اللہ صاحب کو کہا دانت کیوں نکال؟ مناظرہ میرا قادیانیوں کے ساتھ رکھا تھا علماء روپڑ نے. روپڑی علماء اہل حدیث جماعت کے بڑے ممتاز علماء تھے, انہوں نے وہ مناظرہ رکھا تھا. تو ان کی طرف سے نمائندہ وکیل میں تھا. تو اسے غصے میں آ کر کہا جلال الدین شمس نے, دانت کیوں نکال رہے ہو؟ میں نے کہا آپ منہ بند رکھیں, وہ دانت نہیں نکالیں گے. دندان صاحب تو تبھی دانت نکالتا ہے جب دوسرا منہ کھولے. اس نے جو کہا کہ دانت کیوں نکال رہے ہو, میں نے کہا منہ بند رکھو پھر نہیں نکال لیں گے. اگر آپ نے منہ بات کرتے رہے تو یہ نکال لیں گے. دندان صاحب دانت تبھی نکالتا ہے نا کہ جب منہ دوسرا کھولے. یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں داڑھی والے ہیں لیکن ڈاکٹر ہے نا, تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ میرے دانت آج نکال دیں گے. موضوع کہیں کا کہیں نکل گیا کہ یہ دانت نکالنے کا موضوع ہے. تو میں آپ حضرات کو یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی, یہ کہتا ہوں کہ انگریز کی حکومت ہو, فوج انگریز کی, پولیس انگریز کی, سرکاری مدارس, سرکاری دفاتر, سرکاری ادارے سب انگریز کے ساتھ. اب ایسے حالات میں کہنا کہ غلام احمد کی تحریک غلط ہے, سوائے مولویوں کو کہہ سکتا تھا؟ کوئی نہیں. یہ علماء تھے جو اٹھے, اور اس کی پہل علمی دنیا میں کی ایک شاہ نے اور عوامی دنیا میں کی دوسرے شاہ نے. علمی دنیا میں جو اس کا آغاز کیا وہ دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیری نے, اور عوامی سطح پر
سید عبداللہ شاہ بخاری نے، یہ دو شاہ تھے، ایک وہاں تھے ایک ادھر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، پھر آخر میں ملک جب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اب مسئلہ صرف تبلیغ کا نہیں رہا، تحریکوں کا بھی آ گیا. پہلے صرف تبلیغ ہوتی تھی، کوئی مخالف ہو کوئی موافق ہو، تبلیغ ہوتی تھی. لیکن پاکستان میں جب پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ کا بنا تب وہ مسئلہ بن گیا تحریکوں کا. پھر تحریکیں چلیں، پھر بات اسمبلی تک پہنچی، پھر بات یہاں تک پہنچی کہ یہ غیر مسلم قرار پائے، پھر بات یہاں تک پہنچی کہ مولانا منظور چنوٹی کی تحریک سے ربوہ کا نام تبدیل ہوا کیونکہ یہ قرآن کا لفظ تھا. تو آہستہ آہستہ جیتے کون؟ علماء. بھائی آہستہ آہستہ صحیح، لیکن جیتے کون؟ علماء. تو 80 سال کی مارکہ آرائی کے بعد تاریخ نے فیصلہ دیا کہ مولانا علماء مسجدوں والے صحیح، غریب صحیح، محتاج صحیح، تنگ حال صحیح، لیکن جب یہ کسی بات کے لیے اٹھے تو کوئی باطل آواز مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. انگریز بھی گئے، غلام محمد بھی گیا، اور مباہلہ کے ساتھ ایک بھی گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا. تو مولوی کو کمزور نہ سمجھو، مولوی کو کمزور نہ سمجھو. یہ خاموش بھی بیٹھا ہو تو بڑی شے. مت سیل انہیں جانو پھرتا فلک برسوں، مت سیل انہیں جانو پھرتا فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. میں کہنے پر مجبور ہوں کہ مولوی مزدور زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. حضرات، میں یہ بات صرف عقیدت سے نہیں کہہ رہا، واقعات کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سرکاری لوگوں کو تو نصیحت کی جاتی ہے نا کہ بھائی کبھی مولوی کے ساتھ نہ ٹکرانا، مولوی کے ساتھ نہ ٹکرانا. جب پہلی دفعہ تقسیم ملک کے بعد میں چنوٹ آیا تو وہ شاہی مسجد میں ہم بیٹھے تھے، تو مولانا منظور صاحب ان کا بالکل ابتدائی دور تھا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. تو میرے پاس کوئی اور طالب علم بھی آئے، وہاں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے جی کوئی نصیحت کرو. تو میں نے کہا بھائی نصیحت جو ہے اچھی بات ہو بری، لیکن مولوی سے نہ ٹکرانا یہ بڑا خطرناک ہے. کیسے خطرناک ہے؟ انگریزوں سے پوچھو کہ انگریز کے ساتھ مولوی ٹکرائے. پہلے 1857 کی جب تحریک چلی انگریز جیت گئے 100 سال 150 سال تک یہاں رہے، لیکن اخیر میں وہی کچھ ہوا نا جو مولوی چاہتے تھے، ورنہ وہی حال ہوتا جو اسپین میں ہوا. اب زیادہ میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی حق پرستی میں خدا کو آواز دینا سیکھیں، اور وہ سیکھ سکیں گے آپ مبالغہ کانفرنس سے ہی. جلسے ہر جگہ ہو رہے ہیں، ختم نبوت کے نعرے بھی ہر جگہ لگ رہے ہیں، لیکن مبالغہ کانفرنس کرنے کا شرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو ہی دیا ہے. مولانا منظور چنوٹی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ جہاں وہ بیٹھتے تھے اسمبلی میں، وہاں ان کا بیٹا جا بیٹھا. اب وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر اسی جگہ پر یہ جا کر بیٹھے تو وہ زندہ ہیں. اگر ان کی باتیں آپ سننے کے لیے بھی آ جائے. اب یہاں اس جلسے میں کشش کیا تھی
کیسے مبالغہ کے نام کی کہ مبالغہ کانفرنس. اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. میں جب بیمار تھا مانچسٹر میں تو تکلیف تھی مجھے، لیکن وقت گزارنے کے لیے جب انسان بیچارہ ہو اور وقت گزارنے کے لیے پھر کوئی کتاب ہی نکال کر پڑھتا ہے یا لکھتا ہے، تو میں لکھ رہا تھا اس طرح وقت گزارنے کے لیے، پریشان تھا. اچانک خیال آیا کہ میں حدیث مبالغہ پر کچھ لکھوں. تو حدیث مبالغہ پر میں نے ایک مضمون لکھا جو ابھی وہ چھپا تو نہیں، حدیث مبالغہ پر مضمون لکھا. لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اس مضمون کو اس قدر پسند کرے گا کہ اس کے چھپنے سے پہلے مجھے مبالغہ کانفرنس میں آنے کا موقع دے دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تو میں تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، قادیانیت. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مبالغہ کانفرنس میں مجھے آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور میں یہاں بلایا نہیں گیا. مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا تھا، میں یہاں بلایا نہیں گیا، لیکن میں آ گیا. اپنے گھر میں آنے کے لیے دعوت نامہ نہیں مانگا جاتا. اللہ اکبر. اللہ ماشاءاللہ. میں یہاں کی ان فضاؤں کو، اس اجتماع کو، اس میں کئی دوست ہوں گے جو پورے پہچانتے ہوں گے. جب ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں اچھا. آج حضرت مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مجھے ملے اچانک. تو میں بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا. تو تھکا ہوا آدمی بیٹھا ہی ہوتا ہے نا، تھکا ہوا آدمی بیٹھا ہوتا ہے. میں تھکا ہوا تھا اور مولانا نے مجھے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا یا نہیں، اور جو اندر وہاں تھے کہ کوئی آ کر دبانے لگا، کہہ رہے کہ بوڑھا آدمی تھکا ہوا ہے تو اسے فرمائیں. اب وہ جو اس مجلس میں آ کر آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ جو اندر بیٹھا تھا تھکا ہوا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، اور یا کھڑا ہی بول رہا ہے. مجھے پوچھا گیا کہ میں بیٹھ کر تقریر کروں، اور یہ اس کو ہٹا بھی رہے تھے نا. اس کو کیا ہٹا رہے تھے؟ مجھے بٹھا رہے تھے. میں نے کہا یہ فقہ لکھ دیا کہ شیخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو میں نے کہا نہیں، آج مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. اور میں بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ ایک بات بتائیں، آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بیمار ہو رہا ہے؟ کوئی 10 سال پہلے بڑی کمزور آواز. اور جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں علمی ترتیب، عقلی ترتیب وہ اس طریقہ سے کہ آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہوگا کہ یہ تو بیمار نہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے آ کر جہاں جتنے بھی ملے تو کہا کرتے ہیں کہ جی کیا حال ہے. تو میں بھی پھر الٹا جواب دیتا ہوں، سوچتے نہیں کیا پوچھتے ہیں کیا حال ہے. میں نے کہا بیماروں میں میں تندرست ہوں. بیمار بیٹھے ہوں میں بھی بیٹھا ہوں، تو بیماروں میں میں تندرست ہوں اور تندرستوں میں میں بیمار ہوں. واہ جی واہ. اب میں کہتا ہوں کہ سوچتے رہو، میں رخصت ہوتا ہوں. تاہم ایک بات کہہ کر میں واقعی آپ سے رخصت ہوں گا، لیکن میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بلا تردد ظاہر کرتا ہوں کہ مولانا منظور احمد صاحب
چنوٹی زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، ان کا کام زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اور ان کا کام صرف تبلیغ نہیں، اللہ کے نام پر آواز دینا ہوتا، جو انہوں نے آواز دی جس کو کہتے ہیں مبالغہ، جب تک مبالغہ زندہ ہے مولانا زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، چنوٹی، محمد علی چنوٹی، حیدر ختم نبوت۔ مبالغہ آپ نے اور کسی شہر میں بھی ہوتا دیکھا؟ کوئی سنا ہے؟ مبالغہ کا جلسہ اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ چنوٹ کے کچھ ساتھیوں نے غلطی کی، اب میں وہ غلطی پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چنوٹ کے کچھ ساتھیوں نے غلطی کی کہ مبالغہ کانفرنس کو ہم لے جائیں چنوٹ سے لاہور میں، اور لاہور بڑا شہر ہے، مرکز ہے، تو یہ جو لے گئے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ پھر لاہور سے پھر یہاں لائے، معلوم ہوا کہ چنوٹ اور مبالغہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ واہ 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 نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، بدایت۔ میں اس میں ان کو ملامت نہیں کرتا، لاہور والوں کو کوئی ملامت نہیں کرتا، لیکن چنوٹ کی مٹی آواز دے رہی ہے، اس کی خاک آواز دے رہی ہے کہ یہاں مولانا نے جو بات شروع کی تھی وہ یہیں رہے گی۔ اس کا بھی اثر یہی ہے کہ مولانا منظور چنوٹی زندہ ہیں۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے مخالفوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہم تو ہیں دعا کرنے لیے، یا ہم ہیں یہ دیوبند میں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا سالم صاحب، وہ بھی مولانا منظور صاحب چنوٹی کی طرح میرے تقریباً نصف صدی کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے بڑے درد دل سے ایک مضمون لکھا اخباروں میں، اور اس وقت کی بات ہے جب دیوبند اپنے پوری شان شباب میں تھا، ابھی دیوبند میں کوئی اختلافات بھی نہ تھے، اس وقت انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ وہ مضمون میرے دل میں گھر کر گیا۔ وہ مضمون کیا تھا؟ اس کے آخر میں ایک شعر میں سنا دیتا ہوں۔ آخر میں شعر سے انہوں نے لکھا تھا، معمار حرم معمار حرم خیز، معمار حرم باز بطامیر حرم خیز، از خواب خراں خیز باغ خراں خیز باغ خزاں خیز۔ معمار حرم، اے حرم کو بنانے والے، اے حرم کو بنانے والے۔ حرم کو کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے۔ حرم کو کس نے بنایا؟ سیدنا ابراہیم نے۔ جب انہوں نے حرم کو بنا لیا تو پھر آواز دی کہ یا اللہ اس کو بسانے والا بھی بھیج۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس کو بسانے والا بھی بھیج۔ پھر اللہ نے کعبے کو بسانے والا محمد عربی پیدا کیا۔ تو ابراہیم نے بنایا اور پھر مانگا یا اللہ بسانے والا بھی بھیج، تو اس کو کہا گیا معمار حرم۔ تو مولانا نے مضمون کے آخر میں لکھا
معمار حرم کہ حرم کا معمار ابراہیم. اب کہا کہ اب پھر وقت آ گیا ہے کہ حرم کی تعمیر ہو، لیکن اب حرم کی تعمیر کے لیے ابراہیم نہیں آئیں گے، یہیں سے قوم اٹھے گی اور قیامت کا وقت آ جائے گا. حضرت مہدی کا آنا یہ قیامت کے علامات میں سے ہے. قیامت کے علامات پر میں مضمون شروع نہیں کرتا کیونکہ وقت اتنے میں دے سکتا تھا. معمار حرم بعض و تعمیر حرم خیز، اصحاب گراں خیز. اب دوبارہ معمار حرم کی تعمیر کے لیے ابراہیم نہیں، اب وہی تعمیر کا کام تو نے کرنا ہے. ہر مسلمان جو اسلام کا احساس رکھتا ہے، ہر مسلمان جو ابراہیم کی پوری تاریخ رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے، قیامت قریب ہے. یرونہ بعیداً، لوگ کہتے ہیں ابھی دور ہے، بل نراہ قریبا، قیامت قریب ہے. اب اس وقت اس کے لیے اٹھنا اور کام کرنا کہاں سے شروع ہوگا؟ میں اس میں خود سوچ میں مبتلا تھا کہ میں نے کہا کہ جب تک دو ادارے اکٹھے نہ ہوں، وہ کہاں تقریب میں نے کی تھی ساہیوال میں، کل کی تھی کہ آج؟ کل کی تھی. کل. ہاں، کل ساہیوال میں مجھے مدرسہ علوم شریعہ والوں نے بلایا اور کہا کہ کوئی بیان کر دے. تو میں نے لکھا تھا علوم شریعہ. تو میں نے کہا علوم شریعہ والوں ذرا ادھر بھی تو دیکھو، سرکاری ادارے، کالج، یونیورسٹیاں، ان میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علوم کیا ہیں؟ علوم اثریہ. علوم اثریہ وہ ہیں جن سے ملک چلتے ہیں، جن سے حکومتیں چلتی ہیں، جن سے اسپتال چلتے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، یونیورسٹیاں، وہ ہیں علوم اثریہ. اور جو مدارس ہیں یہ مرکز ہیں علوم شرعیہ. اب یہ جو دو رستے ہیں علوم شرعیہ اور علوم اثریہ، یہ کتنے رسے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ آپ کہیں گے نا دو ہی. علوم شرعیہ اور علوم اثریہ یہ دو رستے ہیں. تو ہمارے رستے ہیں دو اور امت ہے ایک. تم تب ایک امت ہو، اب یا بٹے ہوئے ہو، اب بڑھ چکے ہو. علوم شریعہ میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور علوم اثریہ میں وہ لگے. اب تم بٹے ہو اور اللہ نے تمہیں دو کہا تھا یا ایک؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو ایک امت. تم خیر امت اخرجت للناس. اور سورہ نساء کی ایک آیت میں سبیل المومنین. ان دونوں آیتوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تم ایک امت ہو، لیکن حالات نے تمہیں تقسیم کر دیا دو حصوں میں، علوم شرعیہ اور علوم اثریہ. تو مولانا سالم صاحب اور میرا مشورہ ہوا کہ جب تک دونوں کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نہ اسلامی طور پر چل سکتے ہیں نہ ایک امت بن سکتے ہیں. تو میں نے اور انہوں نے مشورہ کر کے ایک مختصر دورہ تفسیر قرآن کہ جب رمضان قریب ہوتا ہے یا رجب اور شعبان تو ہمارے مدارس میں دورہ تفسیر ہو رہا ہے. تفسیر پڑھنے گئے، کہاں گئے؟ گجرانوالہ گئے. تفسیر پڑھنے گئے، کدھر گئے؟ ادھر گئے. تو تفسیر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہے دورہ تفسیر. تو میں نے اور انہوں نے ایک یہ تصویر مختصر دورہ تفسیر قرآن، مختصر دورہ، ایک عجیب شے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. اور اس کی حمایت میں ایک چھوٹا سا لغات قرآن، یہ دوسرا حصہ وہ ایک ہی ہے، یہ رکھ دیا. تو یہ دو چیزیں ایسی میرے دل میں آئیں کہ میں نے کہا
کہ میں اس کو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آواز دے دوں کہ آئندہ قوم کو ایک کرنے کے لیے یہ میرا پیغام ہے، میرا عنوان ہے، اس پر آپ دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں. ہم دو نہیں، ہم ایک امت ہیں، ایک امت ہیں. اور یہ ملک ہم نے لیا تھا کس لیے لیا تھا؟ کہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو اسلام کے نام پر چل سکے. ہمارے خلاف کون ہے؟ ہم نے جو پاکستان لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا نا کہ اسلام کے نام پر چل سکے. لیکن ہمارے خلاف کون ہے؟ ہمارے خلاف ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، اینڈ دا لیڈر الیکٹڈ بائی دا پیپل ٹو رول دا پیپل. یہ اس کو کہتے ہیں جمہوریت، کہ جمہور جو کہیں وہی مانے. ایک طرف یہ ہے، اور عقیدے والے اپنی بات مانیں. ہم ہیں عقیدے والے، ہم بات مانتے ہیں اپنے پیغمبر کی، اپنی کتاب کی، قرآن کی اور حدیث کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جمہوریت مانو. اب جمہوریت پوری دنیا میں اپنے پر پھیلا رہی ہے. ایک ملک، دو ملک، تین ملک. انگلینڈ یہ ملک تھا ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں یہ مذہبی تھا، عیسائیوں کا ملک تھا. آج یہ عیسائیوں کا ملک نہیں، آج یہ ڈیموکریسی ہے. فرانس میں ڈیموکریسی ہے، امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، فجی آئیلینڈ میں ڈیموکریسی ہے. جہاں بھی ہم دنیا میں جائیں تو ڈیموکریسی کے سیاہ بادل اتنے اٹھ رہے ہیں کہ انفرادی عقیدہ کوئی نہیں، انفرادی عقیدہ کوئی نہیں. مسلمانوں کو خاص طور پر ہر طرف دبایا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو ایک کرنے کی صورت کہ پھر اس کے لیے علماء ہمت کر کے عوام کے سامنے آئیں. اس پر میں نے یہ جو ایک کرنے کا ذریعہ تھا وہ نکالا. اور کاش اگر یہ میں مولانا الیاس صاحب چروٹی کے بغیر میں اعلان کرتا ہوں. کیوں؟ یہ میرا اپنا مرکز ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی عطا فرمائے تو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے میں یہاں جس طرح پہلے ایک کورس ہوتا تھا حضرت کے کورس کی طرح یہ بھی میں پڑھانے کو تیار ہوں. کیونکہ میری اپنی جگہ ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر اعلان کر رہا ہوں. حاضر ہے جی، بالکل حاضر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش قسمتی ہے ہماری. ماشاءاللہ. یہ علماء جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ. میں چلو اجازت کے بغیر اعلان کیا، اب میں اجازت بھی مانگ لیتا ہوں. آپ کا حکم ہے جی، بالکل. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ایک وہ دن آنے والا ہے کہ حضور کے گرد دین کے خادم، دین پر کام کرنے والے بہت جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے ادھر لے گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ادھر لے آئے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ان عاشقوں کو خیال عقیدت پیش کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے میں اپنی طرف سے یہاں کلاس قائم کروں گا، یہاں انشاءاللہ رضی وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.